اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں احکام اسلام آیت اللہ العظمہ سید علی حسینی سیستانی دامت اللہ الوارف کی فتاوی کی روشنی میں مسلسل پیش کیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آپ تمام لوگوں تک ان کیفیتوں کو اس طرح سے پہنچا دیں تاکہ مسائل اچھی طرح سے محفوظ بھی ہو جائیں اور تمام لوگ ان کیفیتوں سے الگ بھی نہ ہو۔ ہم نے خصوصیت کے ساتھ ان تمام لوگوں کو، وہ تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ہم نے اس منزل پہ خصوصیت کے ساتھ ان تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو کہ جو لوگ اردو زبان سے نابلد ہیں، اردو زبان نہیں جانتے، ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تمام لوگوں تک مسائل اسلامیہ کو پہنچایا جائے اور ان تمام اہم ترین مسائل کو خدمت اقدس پہ پہنچایا جائے کہ جو ضروری ہیں اور مطلبے ہیں، ان میں صبح و شام انسان بہت زیادہ مبتلا ہوتا ہے۔ اس بات کو ہم خدمت اقدس میں عرض کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ لوگ محسوس کر سکیں کہ ان مسائل کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ آئیے بہت تفصیل میں نہ جاتے ہوئے باب وضو شروع ہے، اور ہم باب وضو کے اندر ان شرائط وضو سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں کہ جن کے حوالے سے گفتگو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ خدمت میں عرض کیا کہ 7ویں شرط، وضو کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے وقت کافی ہونا چاہیے، یعنی وضو اسی وقت درست ہوگا کہ جب وضو کرنے کا وقت موجود ہو آپ کے پاس میں، کافی ٹائم موجود ہو آپ کے پاس میں، اور نماز بھی پڑھنے کے لیے کافی وقت موجود ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ تو وضو کرنے کے لیے وقت ہو اور نہ ہی آپ کے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت ہو۔ اب اگر کسی کے پاس اتنا تنگ وقت موجود ہے کہ متعلقہ شخص وضو کرے تو ساری کی ساری نماز ہے اس کا کچھ حصہ وقت کے ساتھ پڑھنا پڑے، تو ضروری ہے کہ تیمم کر لے، لیکن اگر تیمم اور وضو کے لیے تقریباً یکساں وقت ہو، نہیں برابر وقت ہو، تو پھر اس کو تیمم کو چھوڑ کر وضو کرنا چاہیے۔ یعنی اس منزل کے اوپر فرض کیجئے کوئی منزل ایسی ہے کہ کوئی انسان 1 رکعت نماز 1 منٹ میں پڑھتا ہے، اور کسی کے پاس میں نماز عصر فرض کیجئے 6 بجے رات شام کو نماز عصر قضا ہو جاتی ہے، اس کے 5:59 ہوئے ہیں، یعنی اس کے پاس صرف 1 منٹ کا وقت موجود ہے۔ اب اس 1 منٹ کے اندر وہ 1 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، یا فرض کے 1.5 منٹ موجود ہے اور وضو کو بھی 1 منٹ لگے گا، تو اگر 1 منٹ وقت لگے گا تو وہ پوری 1 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، چونکہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ من ادرک رکعۃ فما ادرک کلھا، اگر کسی نے 1 رکعت نماز اپنے وقت میں پڑھ لی، اس نے گویا پوری کی پوری نماز اپنے وقت میں پڑھ لی۔ لہذا اس منزل کے اوپر اس کو چاہیے کہ چونکہ آدھے منٹ میں وہ وضو نہیں کر سکتا، ایسی جگہ فوراً وہ تیمم کرے، اور تیمم کر کے جلدی سے کم 1 رکعت نماز اپنے وقت کے اندر پڑھ لے، تاکہ کم سے کم اس کو نماز عصر تو اپنے وقت میں مل جائے۔ 1 رکعت مل جائے گی تو وہ تمام وقت مل گیا، یعنی وہ تمام نماز مل گئی۔ ایسے انداز میں، لیکن اگر وقت ایسا ہو رہا ہے کہ آدھے ہی منٹ میں وہ وضو کر سکتا ہے اور آدھے ہی منٹ میں وہ تیمم کر سکتا ہے، تو ایسی جگہ چونکہ وقت دونوں کے لیے مساوی ہے، برابر ہے، یکساں ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ وضو کو کرے، تیمم کو انجام نہ دے۔ لہذا کہا گیا کہ وقت وضو کے لیے بھی وسیع ہو اور وضو کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے بھی وقت وسیع ہونا چاہیے۔ 8ویں شرط فرماتے ہیں کہ وضو قصد قربت کی نیت سے ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کے لیے، قربتاً الی اللہ، سمجھیے لفظ کو سمجھیے، قربتاً الی اللہ۔ عموماً لوگ قربتاً الی اللہ کہہ دیتے ہیں، یہ الی اللہ نہیں کہہ پاتے، مختلف الفاظ ادا کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ الفاظ صحیح ہیں، جبکہ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، یا وضو کرتی ہوں قربتاً الی اللہ، قربتاً الی اللہ، یہ لفظ کا پروننسیشن جو ہے، وہ تلفظ جو ہے، وہ صوتیات درست ہونی چاہیے۔ تو وضو کرتا جو کرے وہ قصد قربت کی نیت سے، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، یہ اللہ کی مرضی کے حصول کے لیے کیا گیا ہو۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یا کسی اور نیت سے کیا جائے تو وضو باطل ہوتا ہے، یعنی کہ جو وضو کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے ہو کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وضو کی نیت کا زبان سے یا دل سے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ایک شخص وضو کرنے کے تمام افعال اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے ہی بجا لائے تب بھی کافی ہے۔ یعنی کہ وہ زبان سے کہے کہ میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، کوئی ضروری نہیں ہے، وہ دل میں کہے
کہ میں وضو کرتا ہوں قربت یعنی الفاظ کو دل میں ادا کر رہا ہو تب بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر اس نیت سے کر رہا ہو کہ یہ اس لیے انجام دے رہا ہے کہ اس کے پروردگار نے اس کو یہ حکم دیا ہے، یہ اس لیے انجام دے رہا ہے کہ اس کے خالق و معبود نے اس کو حکم دیا ہے اور اس کی مرضی کے حصول کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے، تب بھی کافی ہے، وضو اس کا درست تصور کی جائے گا چونکہ اس نے اس کام کو قربتاً الی اللہ انجام دیا ہے۔ نویں شرط، وضو اس ترکیب سے کیا جائے جس کا ذکر اوپر ہم کر چکے ہیں، اس کا ذکر ہم بیان کر چکے ہیں، یعنی پہلے دونوں ہاتھوں گھٹے تک دھل رہا ہو، پھر چہرے کو دھلے، پھر دائیں ہاتھ کو دھلے، پھر بائیں ہاتھ کو دھلے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں کا مسح کرے، یعنی اس ترتیب کے ساتھ میں کیا جائے، ترتیب بیان کی گئی ہے، یعنی اگر پہلے چہرہ اس کے بعد دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ دھویا جائے، اس کے بعد سر کا مسح، پاؤں کا مسح کیا جائے، اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ دونوں پاؤں کا ایک ساتھ مسح نہ کیا جائے بلکہ بائیں پاؤں کا مسح دائیں پاؤں کے بعد میں ہی کیا جائے۔ احتیاط اگر چاہیے الٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان اگر بائیں پاؤں کا لیفٹ سائڈ کا مسح پہلے کرنا چاہتا کر سکتا ہے، رائٹ سائڈ کا بعد میں کرنا چاہتا کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ لیفٹ کا مسح رائٹ کے بعد میں ہی ہونا چاہیے، یہ احتیاط مستحب ہے۔ اور اب اس کی آخری شرط، 10ویں شرط، وہ اہم ترین شرط فرماتے ہیں کہ وضو کے افعال سر انجام دینے میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، جب ایک کام انسان وضو کر رہا ہے تو اس کے آپس کے تمام تر افعال میں کوئی فاصلہ نہ ہو، درمیان میں اتنی دیر معلوم ہو کہ آپ نے سر چہرہ دھو رہے ہیں، دھوتے آپ نے فرد کی کسی سے باتیں کرنا شروع کر دی، کسی سے گفتگو کرنا شروع، فون آ گیا، فون ریسیو کر لیا آپ نے، اور اب اس کے بعد میں پھر آپ نے اس کو رکھا، پھر دائیں ہاتھ دھونا، تو چونکہ سر کے دھونے، چہرے کے دھونے میں اور دائیں ہاتھ کے دھلنے میں فون کے درمیان سے فاصلہ ہو گیا، لہذا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ اس درمیان میں کسی سے کسی قسم کا کوئی فاصلہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرماتا ہے اگر وضو کے افعال کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ عرف عام میں متواتر دھونا نہ کہلائے تو وضو باطل ہے، یعنی کہ اگر عرف عام عوام الناس دیکھے، کوئی دیکھنے والا دیکھ کے یہ کہے کہ یہ انسان وضو نہیں کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، یہ اس کام میں منہمک ہے، جس کام کو وہ ذکر کر رہا ہے، جس کو منہمک تھا، اس میں وہ موجود تھا، تو اگر کوئی ایسا کہہ دے تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے دوبارہ سے وضو کرے۔ آج کی حد تک الحمدللہ اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز مسلسل آپ کی خدمت اقدس پہ بیان ہوتا رہے گا۔ آپ لوگوں کی خدمت میں التماس ہے کہ مسلسل ہمارے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور اپنے کمنٹس کرتے رہیے، جو سوال سمجھ میں آپ کے جو سوال پیدا ہو رہا ہے اس سوال کو ہم سے کیجیے، جو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس مسئلے کو ہم سے دریافت کیجیے، تاکہ ہم بھی اپنے دینی فریضے کو ادا کر سکیں اور آپ بھی اپنے دینی فریضے سے کوتاہی نہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد